نحمده ونصلي على رسوله الكريم. My respected elders and brothers, mothers and sisters, yesterday we discussed the invalidators of the fast, things that break the fast. The first thing was somebody applies drops or any type of medicine in the nose. Second was somebody intentionally throws up, vomits a mouthful. If it's less than a mouthful, it doesn't break the fast. If it's a mouthful or more, it breaks the fast. Third we mentioned was mistakenly water goes down the throat. And mistakenly is different from forgetting it. A person knows he's conscious, but still it goes down. One thing to keep in mind in this third invalidator is when the ghusl, the shower is obligatory, a person has to gargle. And he needs to pull up the water to the soft part of the nose. But in a state of fasting, he should not do this. Other than the state of fasting, he has to do it, otherwise the shower is incomplete. But in a state of fasting, he should just rinse the mouth as he does in wudu, should not gargle. Likewise, put the water in the nose, should not try to pull it up to the soft part, otherwise for sure the water will go inside the body. The fourth invalidator of wuzu is intentionally inhaling the smoke, whether it's the hookah smoke, cigarette smoke, incense smoke, any type of smoke. If a person is passing by somewhere and unintentionally it goes down his throat or he inhales it, it doesn't break the fast. Intentionally inhaling the smoke breaks the fast. Fifth invalidator is somebody ate or drank forgetfully. It usually happens in the first days of Ramadan. We don't realize that we are fasting. Once we start eating after a morsel or two or a drink or two, we realize that we are fasting. And the person thinks that now his fast has broken and he continues to eat and drink. That breaks his fast. Eating and drinking forgetfully doesn't break the fast, but if he continues assuming that it has broken, that breaks the fast. The sixth invalidator is a person, for example, the end time of suhoor is 5:35 a.m., assuming an example, and he continues eating because of any misconception or misunderstanding until 5:40. And in the day he realizes, oh, I went beyond 5 minutes. Then in that case, the fast is invalid. He has to make a qada, a makeup after Ramadan, because he kept on eating in the time of Fajr entered. Seventh invalidator. For example, iftar time is at 7 p.m. and a person broke his fast at 6:55 p.m. for whatever misunderstanding. And then he realizes that, oh, I broke the fast 5 minutes earlier. Then the fast is invalid, because he broke it before, opened it up before time. He has to make a qada afterwards, after Ramadan. There is no kafara, there is no penalty, because it happened unintentionally by mistake, but he has to make it up. Sometimes it's a difference of a minute or 2 minutes. A person opens up the fast before the 2 minutes before what is mentioned in the timetable or the app. Or he delays eating for 2-3 minutes based on the time that is in the timetable or the app. In that case, refer to your local ulama. It's a little bit flexibility is there, but generally we cannot say, because we don't know which timetable or app you are following. For example, I'm just giving an example. One is the time of entrance of Maghrib. Usually a minute, 2 minutes or 3 minutes are added, and then the azan is given. So for example, if you have even opened the fast 2 minutes before the timetable, and the timetable has a leverage of 3 minutes, your fast is still valid. So that's why if it's a minute difference, refer to the local ulama of that locality, and they will let you know whether you have to repeat it or whether it's fine. I'll translate in Urdu and then inshallah we'll wrap up. कल जो है रोज़े के मुफसिदात का ज़िक्र हुआ था, किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है. सबसे पहली चीज़ ज़िक्र की थी कि जो है नाक के अंदर दवाई डालना. दूसरी चीज़ जान पूछ के क़ै उल्टी करना और वो मुंह भर के हो. तीसरी चीज़ ये ज़िक्र की थी कि गलती से, भूले से नहीं, गलती से हलक से नीचे पानी चला जाना. अब इसमें एक बात हम जहन में रखें कि जब गुस्ल फ़र्ज़ होता है
تو اس وقت صرف کلی کرنے سے اور ناک میں پانی ڈالنے سے غسل پورا نہیں ہو جاتا، بلکہ کلی کے ساتھ غرارے بھی کرنے ہوتے ہیں، اور ناک میں پانی ڈالنے کے ساتھ تھوڑا سا ہلکا سا اس کو نرم ہڈی تک کھینچنا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ رمضان کے علاوہ ہے۔ رمضان میں اگر غسل فرض ہو جائے تو یہ کام ہمیں نہیں کرنے، ورنہ پانی اندر ہی چلا جائے گا۔ غرارے کے بغیر کلی کرنی ہے، اور ناک میں عام طور سے وضو کی طرح پانی ڈالنا ہے، اوپر کی طرف کھینچنا نہیں ہے۔ چوتھی چیز جس سے روزہ ٹوٹتا ہے، جان بوجھ کے دھوئیں کو اپنے اندر لینا، ناک کے راستے سے یا منہ کے راستے سے۔ ہم گزر رہے ہیں، کوئی سگریٹ پی رہے ہیں، ہمارے بس میں نہیں ہے، وہ چلا گیا تو کوئی بات نہیں، لیکن جان بوجھ کے اندر لینا، چاہے وہ اگربتی کا دھواں ہو، چاہے وہ سگریٹ کا دھواں ہو، چاہے وہ حکے کا دھواں ہو۔ پانچویں چیز جس سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ آدمی نے غلطی سے کھا پی لیا، اور مسئلہ نہ معلوم ہونے کی وجہ سے وہ یہ سمجھا کہ اب تو میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، اور کھانا پینا اس نے جاری رکھا، تو اس صورت میں جو ہے روزہ واقعی ٹوٹ جائے گا۔ غلطی سے کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جیسے ہی یاد آئے آدمی کو رک جانا چاہیے، لیکن کسی کو مسئلہ نہیں پتہ تھا، اس نے جاری رکھا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ چھٹی چیز جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ سحری کا ٹائم مثال کے طور پہ 5:35 ہے، اور وہ 5:40 تک کھاتا رہا، پھر دن میں پتہ چلا کہ میں تو 5 منٹ آگے چلا گیا تھا، تو اس صورت میں روزہ ضائع ہو گیا۔ رمضان کے بعد اس روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ اسی طرح ساتویں چیز یہ ہے کہ روزہ کھل رہا تھا 7 بجے، اور اس نے 6:55 پہ ہی روزہ کھول لیا کسی بھی غلط فہمی کی وجہ سے، تو اب اس کو، اور بعد میں پتہ چلا کہ 5 منٹ پہلے کھول لیا ہے، تو اس صورت میں اب اس کو رمضان کے بعد روزے کی قضا کرنی پڑے گی، وہ روزہ ضائع ہو گیا۔ بعض دفعہ 1-2 منٹ کا، 3 منٹ کا فرق ہوتا ہے کہ آدمی جلدی روزہ کھول لے یا دیر سے سحری بند کرے، تو عموماً اتنی گنجائش ٹائم ٹیبلز میں ہوتی ہے، لیکن اس کو جنرلی ہم نہیں کہہ سکتے عمومی طور پہ۔ یہاں سے جو جس محلے کے اندر ہے، جس شہر کے اندر ہے، وہاں کے مقامی علماء سے یہ مسئلہ پوچھ لے کہ آج کے دن میں 3 دن دیر تک 3 منٹ اوپر تک کھاتا رہا، یا میں نے 3 منٹ، 2 منٹ، 1 منٹ جلدی روزہ کھول لیا، تو آیا میرا روزہ رہا یا مجھے قضا کرنی پڑے گی، تو وہ اس کے مطابق آپ کو بتائیں گے۔ May Allah subhanahu wa ta'ala give us the understanding. Ameen. No, the question is if somebody puts medicine in the ear, so the answer is it doesn't break the fast. Unless the eardrums are broken, then it will break the fast. اگر کان میں کوئی دوائی ڈالے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ خدا نہ خواستہ کسی کے کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے تو پھر وہ دوائی اندر چلی جاتی ہے، پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ آئے گا بھی، آنکھ میں بھی نہیں ٹوڑ۔ Brothers, the youngsters who are upstairs, if the